الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 5ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. محرمات کا بیان چل رہا ہے کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام. ان کو کہتے ہیں محرمات. اس ماں بیٹی ہے، بہن ہے، دو بہنوں کو ایک ساتھ سگی بہن، بہو سے ان تمام محرمات میں سے ایک عورت وہ بھی ہے جو حرام ہے، لیکن یہ حرمت مقبدہ نہیں. وہ عورت جو کسی دوسرے آدمی کی نکاح ہے، کسی دوسرے آدمی کی نکاح، جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے آدمی اس سے شادی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اسلام میں ایک عورت سے دو مرد ایک ساتھ شادی کر سکتے. تو جب تک وہ عورت ہے کوئی دوسرا مرد اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا. ہاں اگر اس کو طلاق دے دی گئی تو پھر یہ آدمی اس سے شادی کر سکتا. تو گویا کہ یہ حرمت مؤقتہ ہے، حرمت مؤبدہ نہیں، وقتی طور پر حرمت ہے. اگر اس کو طلاق ہو جائے تو جو عورتیں حرام ہیں ان میں سے ایک وہ عورت ہے جو کسی کے حوالے عقد میں، اور ایسی عورتوں کو جن کی شادی ہو گئی ہو محصنہ کہا جاتا ہے. والمحصنات من النساء. محصنہ کا لفظ عربی میں لفظ حصن سے بنا ہے. حصن معنی قلعہ. آدمی جب قلعے میں چلا جاتا ہے اور دروازہ بند کر دیا جاتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے. ایسے ہی جب کوئی عورت کسی مرد کی نکاح میں چلی جاتی ہے تو وہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے اسے محصنہ کہا جاتا ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت عورت کی رضا ضروری ہے. اگر عورت انکار کر دے تو نکاح نہیں ہوتا. اسی وجہ سے پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ تجھے فلاں لڑکے کے نکاح میں لیا جا رہا ہے، تیری رضا ہے؟ اگر وہ اپنی رضا کا اظہار کرتی ہے تو شادی، انکار کر دے تو شادی نہیں ہوتی. نقطہ یہ ہے کہ نکاح کے وقت طرفین کی رضامندی ضروری ہے. لڑکی کی رضا ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ پھر طلاق میں عورت کی رضا کیوں نہیں؟ بغیر اس کی رضامندی کے آدمی طلاق دے دیتا ہے. نکاح میں
عورت کی رضا ضروری ہے، طلاق میں عورت کی رضا ضروری نہیں ہے، آدمی بغیر اس کی رضامندی کو اس کو طلاق دے سکتا ہے۔ ایسا کیوں؟ جواب یہ ہے کہ نکاح میں اور طلاق میں ایک بین فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ نکاح اور طلاق دونوں بے کی طرح ہے، کسی چیز کے لین دین کی طرح ہے۔ تو لین دین میں طرفین رضامند ہو گئے تو بے ہو گئی، یہ اس کو پیسہ دے چیز لے جائے۔ اگر دونوں میں سے ایک راضی نہیں ہے تو بے نہیں ہو، عقد ہو گئی۔ لیکن اگر فسخ کرنا ہو عقد کو تو ایک آدمی بول دے میں اس بے کو فسخ کرتا ہوں، بے فسخ ہو جائے، دونوں کی رضامندی ضروری نہیں۔ تو گویا نکاح عقد بے کی طرح ہے اور طلاق فسخ بے کی طرح ہے، لہذا نکاح میں لڑکی کی رضا ضروری ہے اور طلاق میں لڑکی کی رضا ضروری نہیں ہے، بغیر اس کی رضا کے طلاق دے سکتے۔ ہاں اتنا ہے کہ لڑکے کو مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے تو لڑکی کو خلا کا اختیار دیا گیا ہے۔ اگر لڑکا لڑکی کو رکھنا نہیں چاہتا تو طلاق دے دے، اور اگر لڑکی لڑکے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو خلا لے، اور اگر خلا دیتا نہیں تو حکم کو بٹھاؤ، پنچ کو بٹھاؤ اور نکاح فسخ کرو۔ لڑکی کو لٹکایا نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اللہ نے لڑکی کو خلا کا حق دیا اور لڑکے کو ایک سوال اور کہ لڑکے کو طلاق کا حق دیا گیا، لڑکی کو طلاق کا حق کیوں نہیں؟ جا میں تجھے طلاق دیتی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ عورت فطری طور پر منفعل ہے، اثر پذیر ہے۔ اگر اس کو طلاق کی اجازت دے دی جائے تو طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ جائے، اس لیے کہ وہ جذباتی ہوتی، جذبات میں آ کر کے فوراً بولتی میں تجھے طلاق دے دی۔ تو عورت فطری طور پر چونکہ منفعل اور اثر پذیر ہے، جلدی جذباتی ہو جاتی۔ اگر اسے طلاق کا حق دے دیا جاتا تو کوئی گھر سکون سے نہیں رہ سکتا تھا، یاد رکھیے۔ یہ فطرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے حق میں طلاق کا ریموٹ رکھا۔ بتایا گیا کہ نکاح کے اندر کتنی چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو ولا ضروری، ولایت کے بغیر لڑکی نکاح نہیں کر سکتی جب تک ولی نہ ہو، باپ ہے، بھائی ہے، تو ولایت ضروری، ایک مہر ضروری، دو اور تیسرے دائمی قبضہ ضروری۔ ایک ہفتے کے لیے میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، نکاح نہیں ہوتا، دائمی قبضہ ہونا چاہیے۔ اور چوتھے گواہ ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اگر موجود ہوں تو نکاح منعقد ہوتا ہے۔ اچھا، نکاح کے بعد ایک بات کہی، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ نکاح کے بیان کے بعد ایسا کیوں کہا گیا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے؟ بھئی اس بات کا نکاح سے کیا تعلق ہے، عورتوں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس پر سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا ایک خوبصورت تفسیر کیا ہے؟ کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا ما ضعفہ، انسان کو جو کمزور کہا گیا ہے اس کی کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ ما ضعفہ، اس کا ضعف کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ المرأة تمر بالرجل فلا يملك نفسه عن النظر إليها ولا ينتفع بها۔ اتنا خوبصورت تفسیر ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس سے ایک عورت گزرتی ہے تو آدمی اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اسے معلوم ہے کہ کوئی فائدہ ہے نہیں، ولا ينتفع بها۔ تو اتنا کمزور ہے
کہ اسے معلوم ہے کہ دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر بھی اپنے آپ کو اس کی طرف دیکھنے سے نہیں روک پاتا. فلا یملک نفسہ ان النظر الیہ ولا ينتفع بہ وهو يعلم انه لا ينتفع بہ، کہ وہ اسے معلوم ہے کہ اس سے کوئی فائدہ وائدہ نہیں ہے دیکھنے سے، لیکن پھر بھی دیکھنے سے بات ہوتی ہے، اتنا کمزور ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ عورتوں کی دو قسم، طائعات اور غیر طائعات. طائعات کا مطلب ہوتا ہے شوہر کی فرما بردار، اور غیر طائعات کا مطلب ہوتا ہے شوہر کی نافرمانی. اور ان کی نافرمانی کو یہاں نشوز سے تعبیر کیا گیا. نشوز الارتفاع، گردن اکڑا لینا، منڈی اٹھا لینا، چپ رہو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ادھر جاؤ. تو یہ جو ارتفاع ہے نشوز، تو گویا کہ عورتوں کی دو قسمیں ہیں، طائعات اور غیر طائعات. طائعات کا کوئی مسئلہ نہیں. اگر عورت نافرمان ہو جائے تو اس کے 3 علاج بتائے گئے ٹھیک کرنے کے، اور اگر ان 3 علاجوں سے ٹھیک نہ ہو سکے تو پھر پنچ بٹھائے جائیں اور الگ کر دیا جائے. پہلے علاج ہے، بعد میں الگ کر دیا جائے. 3 علاج کیا ہے؟ فعیذوہن، ان کو نصیحت کرو. دوسرے، بستر الگ کرو. وہجروہن فی المضاجع. ایک نقطہ یہ ملا کہ جب تک وہ نافرمانی نہ کریں آپ اس کے کمرے کے علاوہ کسی اور کمرے میں نہ سو زندگی بھر. کیا تو مرد کہیں پڑا رہتا ہے اور عورت کسی کمرے میں رہتی ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب تک زندہ ہے کمرہ الگ نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر نافرمانی کی بات آ جائے تو پہلا علاج موعظت ہے، نصیحت ہے، اور دوسرا علاج یہ بستر الگ کرو، یہ سزا دینے کے وقت. اور اگر نافرمانی نہ ہو تو کمرہ الگ نہیں ہونا چاہیے. 2. تیسرے، وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو. کیسی مار؟ ہڈی پسلی توڑ دی جائے؟ نہیں، بلکہ الضرب کی حد مقرر کی گئی. غیر مبرح، غیر مبرح ہونی چاہیے. ابن عباس سے پوچھا گیا کہ یہ ضرب جو ہے یہ مار غیر مبرح ہونی چاہیے، تو غیر مبرح کا کیا مطلب ہے؟ کہ الضرب بالسواک، مسواک سے مار دینا. مسواک سے مار دینا، ڈنڈے سے لاٹھی سے نہیں مارنا. تو ایک تو اسے ہلکی مار مارے جیسے مسواک سے مارتے، اور دوسری چیز چہرے پر نہ مارے، یہ ضرب. تو گویا کہ نصیحت، بستر الگ کرنا، اور تیسرے ان کے ساتھ ضرب کا معاملہ کیا ہے. اور ضرب کی تفسیر کر دی، ضرب کیسے ہوئی، مار کیسے ہوئی. اور اگر معاملہ پھر بھی نہ سدھرے تو پھر پنچ بیٹھے اور دونوں کو الگ کر دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ایک عجیب بات بتاؤں، قیامت کے دن اعمال موزون ہوں گے، گن کر فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ تول کر فیصلہ ہوگا. گن کر فیصلہ نہیں ہوگا. اللہ کے ہاں میزان لگی ہوگی، ترازو لگے ہوں گے، اور ترازو پر عملوں کو تول کر بدلہ دیا جائے گا. یہ گن کر بدلہ کیوں نہیں دیا جائے گا؟ تول کر بدلہ کیوں دیا جائے گا؟ نقطہ یہ بتایا گیا کہ اللہ کے ہاں کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے، کوالٹی کی اہمیت ہے. کوالٹی کو تولا جاتا ہے، گنے جانے کی اہمیت نہیں، بلکہ اس کے ہاں کوالٹی کی اہمیت. اور ایک نقطہ یہ معلوم ہوا، دنیا میں آج تک ایسا کوئی ترازو نہیں بنایا جا سکتا، اور دنیا کے اندر ایسی کوئی میزان اب تک نہیں بنائی جا سکی کہ ایک ذرہ رکھ دیا جائے اور ترازو بتا دے کہ کمی ہے اور بیشی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسی میزان ہے جو ایک ذرہ بھی ڈال دے تو بتا دے گی کہ یہاں یہ بڑھوتری ہو گئی. دنیا میں ایسی میزان نہیں بنی جا سکتی. کوئی بھی ترازو آپ لے لیجیے، ایک ذرہ رکھ دیجیے کچھ نہیں بتاتا.
وزن نہیں بتا سکتا. تو اللہ کے یہاں اسی طرح. اس کے بعد نماز کی ایک بہترین تعریف کی گئی. اگر پوچھا جائے واٹ از دا ڈیفینیشن آف نماز، صلاۃ کی ڈیفینیشن کیا ہے، بتایا گیا کہ وایٌ و ادراکٌ، یہ ایک مفسر کا تفسیر ہے کہ نماز کی سب سے بہترین ڈیفینیشن اور اس کی تعریف دو لفظوں میں، وایٌ و ادراکٌ، شعور اور عقل کی حاضری. آدمی شعور کی حالت میں ہو اور اس کا دماغ کام کر رہا ہو. بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم حالت نشہ میں ہو. نشے کی حالت میں آدمی کا شعور سو جاتا ہے اور ادراک، سوچنے سمجھنے کی قوت مزمحل ہو جاتی ہے رہتا ہے اور نہ اسے ادراک رہتا ہے. اور ایسی صورت میں منع کر دیا گیا کہ نماز کے قریب نہ آئے. اب بتائیے بغیر نشہ کے آدمی کے پاس شعور اور ادراک نہ ہو کہ آدمی کا بدن نماز میں ہو اور ادراک، اس کا ذہن، اس کی عقل دکان میں ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسی نماز کسی قابل نہیں. ایک بات یہ بات، تو نماز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وایٌ و ادراک، شعور اور عقل کا حاضر ہونا، عقل کا کام کرنا، شعور ہو اور عقل کام کرے. اس کے بعد آگے بڑی اچھی بات بتائی، اس کو نوٹ کرو ذہن کے اندر ڈالو. کہا گیا کہ اگر تم جنوبی ہو، تمہیں نہانے کی ضرورت ہے تو پھر نہا لو، اس کے بعد نماز کے لیے آؤ. بغیر نہائے پاک ہو نماز نہیں پڑھ سکتے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر سفر میں ہو یا اس طریقے سے مریض ہو تو اس کے احکام الگ ہے. مریض ہے تو تیمم کرو، بڑی ناپاکی کے اندر بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے اگر پانی نقصان دہ ہے. اس کے بعد کہا اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یہ ہم استدلال کرنا چاہتے ہیں. اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کو ٹچ کیا ہے. یہاں ٹچ سے مراد صرف چھونا نہیں، مقاربت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مقاربت کو، مباشرت کو لفظ ٹچ سے تعبیر کیا ہے. اس میں یہ شعور دیا گیا ہے کہ عورتوں کے جو پرائیویٹ مسائل ہیں، پرائیویٹ چیزیں ہیں، ان کو صراحت کے ساتھ نہیں بیان کیا جا سکتا، جبکہ یہاں حکم بیان کیا جا رہا ہے اور حکم میں صراحت ضروری ہے. اور حکم میں صراحت ضروری تھی، صراحت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنایتاً بیان کیا، مقاربت کو لمس سے اور ٹچ سے تعبیر کیا. نقطہ یہ ملا کہ حالات کچھ بھی ہوں، انسان ہر معاملے میں الفاظ ایسے استعمال کرے جو مہذب ہوں، کبھی بھی ایسے الفاظ استعمال نہ کرے جو شائستگی کے معیار سے گرے ہوئے ہوں، جو تہذیب کے معیار سے گرے ہوئے ہوں. اللہ کسی چیز کا اللہ حکم دیتا ہے تو صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے. دیکھو یہاں حکم ہے کہ بھئی اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، حکم کو صراحت کے ساتھ نہیں بیان کیا ہے بلکہ ٹچ کہا ہے، مقاربت. پتہ یہ چلا کہ حالات کیسے بھی ہوں، آدمی غیر مہذب الفاظ استعمال نہ کرے. دن بھر میں پتہ نہیں کتنی گالیاں ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں. یہاں دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے کنایتاً حکم کو بیان کیا کہ آدمی کبھی بھی شائستگی کے معیار سے نیچے نہ اترے. یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی کہے کہ اتباع رسول پر آپ کو تقریر کرنی ہے، جی ہاں کر دیں، لیکن وقت 5 سیکنڈ ہے. کیسے تقریر کریں؟ 5 منٹ نہیں، 5 سیکنڈ ہے، کر لیں گے؟ جی ہاں، قرآن نے کہا کہ کر لو. کیسے؟ بولو حتی یحکموک، پڑھا آپ نے؟ حتی یحکموک، ایمان کا سفر اتباع رسول پر ختم ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، حتی مانے تک، برابر ہے. تو یہ کہا گیا کہ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اللہ کے رسول کے ہر فیصلے کو نہ مانو. اس کا مطلب ایمان کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحکیم اور آپ کی اتباع پر آ کر ختم ہو جاتا ہے. حتی مانے تک، برابر ہے نا.
تو لا یؤمنون، گویا کہ ایمان ایک سفر ہے، اس سفر کا اختتام اتباع رسول پر ختم ہو جاتا ہے. لہذا کوئی کہے کہ اتباع رسول پر آپ کو تقریر کرنی ہے اور وقت 5 سیکنڈ ہے، تو کہیے حتی یحکموک، اور ایمان کا سفر اتباع رسول پر ختم ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 5 سیکنڈ میں اتباع رسول پر تقریر ختم. اس میں ایک نکتہ اور بھی ہے کہ جب تک کوئی معاملہ اللہ کے رسول کی عدالت میں نہ پہنچے تب تک وہ حکم ہے، اور جب پہنچ جائے تو فیصلہ بن جاتا ہے. آیت کریمہ پڑھو. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فِي مَا شَجَرَ، اور اس کے بعد وَلَا ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. جب تک نبی کی عدالت میں معاملہ نہ پہنچے وہ حکم کے درجے میں حتی یحکموک، اور جب پہنچ گیا تو مما قضیت، فیصلہ ہو گیا وہاں پر. اب کہیں اس فیصلے کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی فیصلے کو کہیں اور لے گئے تو کافر ہو جاتا ہے جی. تو جب تک معاملہ رسول کی عدالت میں نہ پہنچے، معاملہ حکم کے درجے میں ہے، اور پہنچ جائے تو فیصلے کے درجے میں ہے. فیصلہ ہو چکا، اب کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی پیر کی بارگاہ میں، نہ کسی امام کی جناب میں، کہیں اس مسئلے کو لے جانے والا اپنے ایمان کی خیر منا. اس سے لا یؤمنون کہہ دیا گیا. کتنی خطرناک. میرا خیال ہے کہ اتباع رسول پر اگر کسی کو بولنا ہو تو یہ آیت کریمہ کافی ہے. لا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر. آگے عقیدے کا ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، سمجھیں. کہا گیا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت. ایک نکتہ یاد رکھیں، آدمی جب اخلاق اور ایمان کے میدان میں دیوالیہ ہو جاتا ہے تو جانتے ہو وہ کس طرف جاتا ہے کہ رات بھر میں کروڑ پتی بن جائے. پھر وہ ایسے راستے تلاش کرنے لگتا ہے. بابا ہاں کیا بچہ بولے سب تباہ ہو گئے تو کیا کرنا ہے؟ بابا کچھ کرو، لے جا دھونی دے. دھونی دینے سے کیا ہونے والا ہے؟ دھونی دینے سے کچھ نہیں ہوتا. اب یہ کہا گیا یہود جو ہے نا اخلاق اور ایمان کے میدان میں دیوالیہ ہو گئے، لہذا وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھنے لگے تھے، جادو میں مبتلا ہو گئے تھے. جادو کا مطلب کیا؟ رات بھر میں کروڑ پتی بن جاؤ. اور یؤمنون بالجبت، ابن عباس نے تفسیر کی ہے کہ جبت سے مراد مزار، جبت سے مراد بت، اور طاغوت سے مراد ہوتا ہے اس کی طرف بلانے والے. دنیا بھر کی باتیں اس مزار سے جوڑ دیتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں اس بت سے جوڑ دیتے ہیں. ارے یہاں یہ ملتا ہے، یہاں یہ ملتا ہے، یہاں یہ ملتا ہے. تو یہ جو بلانے والا ہے وہ طاغوت ہے، اور جس کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ جبت ہے. تو جو لوگ اخلاق اور ایمان کے میدان میں دیوالیہ ہو جاتے ہیں وہ ایسے ہی کام کرتے ہیں کہ جلدی سے کوئی کام بن جائے، دھونی دینے سے کام بن جائے. تھوڑی ہوتا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. تو جبت سے مراد بت یا جس کی عبادت کی جا رہی ہو، اور طاغوت سے مراد جو اس بت کی طرف بلائیں آؤ یہاں ملتا ہے. تو جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی گئی کہ افواہ نہیں پھیلانا چاہیے. اتنا پیارا نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں، زندگی میں شاید آپ نے سنا ہو. پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. جب ان منافقین کے پاس، یہودیوں کے پاس کوئی بات آتی ہے امن کی یا خوف کی، أَذَاعُوا بِهِ، وہ لے کر اڑتے تھے، پھیلا دیتے اس کو. نقطہ سمجھ میں آیا؟ پہلے امن ہے بعد میں خوف. نہیں سمجھ میں آیا؟ پہلے امن ہے اور بعد میں خوف ہے. اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ بڑا پیارا ہے. کہتے ہیں التسرع فی خبر البشائر اخطر منہ فی المخاطر. کہتے ہیں کہ امن کی حالت، امن کو پہلے کیوں لایا گیا، خوف کو بعد میں کیوں لایا گیا؟ آدمی خوف کی خبروں کو پھیلاتا ہے، اور یہاں کہا گیا امن کی خبر پھیلا دو گے تو زیادہ نقصان ہو جائے گا بالمقابل خوف کی خبر پھیلانے. نہیں سمجھے؟ ایک ہے امن کی خبر، بعد خوف کی خبر. اب آدمی امن کی خبر پھیلا رہا ہے،
یہ زیادہ خطرناک ہے. اور ایک آدمی خوف کی خبر پھیلا رہا ہے، یہ کم خطرناک ہے. اسی وجہ سے امن کو پہلے لایا گیا. اس پر تفسیرہ یہ ہے التسرع فی خبر البشائر، امن کی بات کو، خبر کو پھیلانا، اچھی چیزوں کی بات کو پھیلانا یہ زیادہ خطرناک ہے بالمقابل خطرناک چیزوں کے پھیلانے کی. کیسے؟ ایک جگہ دنگا ہو رہا ہے، لوگ مارے کاٹے جا رہے ہیں، اور آدمی یہ اعلان کر دے کوئی بات، آل از ویل، سب اچھا ہے. کیا پھیلا دے؟ آل از ویل. یعنی آپ دیکھیں دنگا ہو رہا ہے اور امن کی خبر پھیلا رہا ہے، آل از ویل، سب ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از فائن، سب اچھا ہے، کچھ کرنے کے لیے. کتنے لوگ مارے جائیں گے اندازہ ہے؟ تو امن کی خبر پھیلانا زیادہ خطرناک ہے بالمقابل خوف کی خبر پھیلانے کی. کیا انداز بیان ہے قرآن کا. امن کو پہلے لایا ہے اور خوف کو بعد میں لایا ہے. پتہ یہ چلا کہ امن کی خبر پھیلانا بلا وجہ زیادہ خطرناک ہے بالمقابل خوف کی حالت میں خبر پھیلانے کی، افواہ پھیلانے کی. یاد روکا گیا. اس میں مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ فتنوں کے دور میں دو کام مومنین کو کرنا ہے: امساک باللسان، زبان پر قابو، کچھ مت بولو، ایک. اور دوسرے، کوئی بھی بات ہو اسے اہل تحقیق کے حوالے کر دیا جائے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تاکہ وہ استنباط کریں کہ صحیح خبر کیا ہے، وہاں تک پہنچا دو. اب ان کو کیا کرنا ہے اہل تحقیق کو، وہ دیکھیں. تو دو کام ہمیں کرنا ہے. ایک کام تو یہ کرنا امساک باللسان، زبان کو روک لینا ہے، اور دوسرے خبر کو اہل تحقیق کے حوالے کر دینا ہے. ہم نہیں جانتے، خبر اہل تحقیق جانے. یہ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا منہج بتایا گیا کہ دو کام کرنا. کیا؟ زبان پر قابو کر لیں اور خبر کو اہل تحقیق کے حوالے کریں. اب جو بات بتانے جا رہا ہوں بہت ہی گہری ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت. کچھ لوگ اللہ کے لیے لڑنے سے بہت گھبراتے تھے کہ جنگ میں گئے تو مارے جائیں گے. اس سیاق میں یہ آیت کریمہ ہے، بہت پیاری، اور اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ کہتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں پالے گی، تم بچ نہیں سکتے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تو تم سیمنٹڈ برجوں کے اندر ہو، مضبوط قلعوں کے اندر ہو، تو موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں. اسے کوئی دیوار روک نہیں سکتی، سامنے سے اٹھا لے جاتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دنیا کی کوئی طاقت ملک الموت کو روح لے جانے سے نہیں ہو، سامنے سے لے کر چلا جاتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے کہ دنیا کے تمام لوگ، دنیا کے تمام دماغ مل کر کے اگر روکنا چاہیں کہ اس آدمی کی روح نہ نکل لے، نہیں رکھ سکتے. کتنا بے بس ہم کیا، پوری دنیا ایک طرف روح لے کر کے چلا جا رہا ہے. تیری کیا اوقات ہے؟ تمام انسانوں کی کیا اوقات ہے ایک فرشتے کے سامنے؟ کیا اوقات ہے؟ سامنے سے لے کر چلا جاتا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. موت تمہیں پالے گی اگرچہ تم مضبوط برجوں میں ہی کیوں نہ ہو. اور تم ڈرتے ہو کہ اللہ کے لیے لڑنے کے لیے گئے تو مر جاؤ گے. اب تفسیرہ دیکھو. فالموت لیس بالاقدام والسلامت لیست بالاحجام. تفسیرہ کتنا پیارا ہے کہ موت اقدام کرنے سے نہیں ہے اور سلامتی رکنے سے نہیں ہے. احجام مانے رک جانا. کیا مطلب؟ اگر آپ کی موت نہیں ہے تو آپ لڑائی میں گئے تو آپ لڑائی میں بھی نہیں مر سکتے. اور اگر آپ کی موت آ گئی ہے تو گھر بیٹھے ہوں آپ کی موت آ جائے گی. لہذا یہ اللہ کے لیے لڑنے کے لیے نہ جانا اور گھر میں بیٹھے رہنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو الموت لیس بالاقدام والسلامت لیست بالاحجام. اقدام کرنے سے اور گھر میں بیٹھے رہنے سے موت کا کوئی تعلق نہیں. جنگ میں گئے موت نہیں آنی ہے تو موت نہیں آتی، گھر میں بیٹھے رہو موت آنی ہے آ جاتی ہے. لہذا ڈر کر کے اللہ کے لیے نہ جانا یہ ایک احمقانہ خیال ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں. اس کے بعد ایک بہت حسین بات کہی جا رہی ہے کہ آدمی جا رہا ہے، کوئی ہے لڑنے کے لیے جا رہا ہے،
سامنے کوئی مخالف مل گیا، کیا کرتا ہے؟ جلدی سے اس کو قتل کر دیتا ہے تاکہ مال غنیمت مل جائے، اور یہ کہتا ہے تو مسلمان نہیں ہے، وہ سلام کرتا ہے لیکن یہ کہتا ہے شاید ڈر کر کے مجھ سے سلام کیا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یا تو مار دیتا ہے مال غنیمت کے چکر میں۔ تو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں چلو اور کوئی آدمی ملے اور سلام کرے تو لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، تم سے جو سلام کر رہا ہے یہ مت کہو کہ تم مسلم نہیں، اور اس کی گردن مار دو۔ اس کے اندر ایک نکتہ بڑا پیارا ہے، وہ نکتہ یہ ہے، ابن عاشور کا ہے، فیہ عزت یا ہے عزت لمن یمتحنون طلبۃ العلم فیعتادون التشدید علیہ، اس میں ان ٹیچروں کے لیے نصیحت ہے جو طلباء سے سخت امتحان لینے کے عادی ہیں، کہ ان کے اوپر شدت کی جائے، ان کو کنٹرول میں رکھا جائے اور ایسے ایسے سوالات دیے جائیں کہ یہ حل نہ کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو نے جس کو مار دیا ہے تو بھی تو اسی کی طرح تھا، کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تو بھی تو کافر تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت دی ہے، تو تو اسی کی طرح تھا اس سے پہلے۔ تو ٹیچر کو چاہیے کہ سخت امتحان نہ لے، تو بھی تو ایک دن طالب علم تھا، تو بھی تو ایک دن طالب علم تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ساس کو چاہیے کہ وہ بہو کو نہ ستائے، اس لیے کہ وہ بھی کبھی بہو تھی۔ تو قرآن حکیم کے اس نقطے سے یہ بات بھی واضح ہے کہ ساس بھی کبھی بہو تھی، یہ ٹیچر بھی کبھی طالب علم تھا۔ کیا کتاب ہے، جو نکالو ساری چیزیں نکلنے کے لیے تیار ہے، ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ تو اس میں نصیحت ہے ٹیچروں کے لیے کہ سخت امتحان لے رہا ہے، کبھی تو بھی طالب علم تھا نا، تو بھی یہ چاہتا تھا میرے ساتھ سختی نہ ہو، تو اس کے ساتھ سختی کیوں کر رہا ہے؟ لمن یمتحنون طلبۃ العلم فیعتادون الشدائد تشدید علیہم، ان کے اوپر سختی کرنے کا عادی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی کبھی طالب علم تھا۔ اور ساس کو چاہیے کہ بہو کو پریشان نہ کرے اس لیے کہ وہ بھی کبھی بہو تھی، ایسا۔ اللہ، یہ ابن عاشور کا تفسیر ہے، بہت بڑا مفسر ہے ابن عاشور۔ اس کے بعد کہا گیا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن حکیم پر غور نہیں کرتے؟ کو قرآن کے تدبر پر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک بڑا پیارا تفسیرہ یہ ہے کہ قراءۃ آیۃ بتفکر وتفہم خیر من قراءۃ ختمۃ بغیر تفہم وتفکر، هذه عادۃ السلف یردد احدهم آیۃ الی الصباح۔ یہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا تفسیر ہے۔ کیا فرمایا انہوں نے کہ ایک آیت پر رک کر غور و فکر کرنا پورے قرآن کے زبانی ختم ہونے سے بہتر ہے، یہ ابن قیم کا تفسیر ہے۔ اور یہی سلف کی عادت تھی کہ ایک آیت کو صبح تک نماز کے اندر ریپیٹ کرتے رہتے تھے، یردد احدهم آیۃ الی الصباح، ایک ہمارے نبی بھی ایک آیت کو ان تعدموا فإنه بعد کو صبح تک پڑھتے رہے۔ اللہ، اس کا مطلب ہے ایک آیت کو سمجھنا پورے قرآن حکیم کو زبانی طور پر ختم کرنے سے بہتر ہے۔ یہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا تفسیر ہے۔ ابھی تو کہا گیا افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ تو قرآن کے اوپر غور کرنے کا جہاں معاملہ آیا، کہا کہ ایک آیت کو سمجھنا تفکر اور توہم کے ساتھ پڑھنا پورے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، بہتر ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پورا قرآن ختم کر لو، لیکن سمجھ میں جاتا نہیں، تو ایک آیت کو سمجھ کر کے پڑھ لو نا، پورے قرآن کو ختم کرنے سے بہتر ہے۔ سمجھنا اصل ہے، یہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا تفسیر ہے۔ اچھا، دنیا میں جتنے مصنفین ہیں وہ کتاب لکھتے کتاب میں غلطیاں ہوتی ہیں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری کتاب ایسی، اس میں اختلاف نہیں، اس میں تلافظ نہیں۔ علامہ سیوطی کا تفسیرہ ہے، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا اس آیت کریمہ پر تفسیرہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مصنفین کے لیے عذر پیش کیا ہے، ففیہ عذر للمصنفین
مصنف لوگ جو کتابیں لکھتے ہیں ان کے لیے عذر پیش کیا ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر تناقض اور اختلاف ہو سکتا ہے. صرف میری کتاب ایسی ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا. دنیا کے تمام مصنفین کوئی بھی کتاب لکھیں ان کی کتابوں کے اندر اختلاف اور تناقض پایا جا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصنفین کے لیے عذر پیش کر دیا ہے. لہذا اگر کسی کتاب میں کوئی غلطی نظر آئے تو معذور سمجھا جائے کہ غلطی سے لکھ دیا گیا ہے وغیرہ. اس کے بعد ایک بہت جاندار بات کہی جائے, ذہن نشین کرو. اللہ نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر کوئی آدمی ہجرت کے لیے نکلا, اپنا گھر چھوڑ کر نکلا اللہ کے لیے, اور راستے ہی میں مر گیا, ہجرت پوری نہیں ہوئی, فرمایا گیا فقد وقع اجرہ علی اللہ, اس کا اجر اسے مل گیا. اب اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ دے دو, کہتا ہے مشاریعک الخیریت, مشاریعک الخیریت, تمہاری یہ جو خیراتی اسکیمیں ہیں جو اللہ کے لیے تم دیتے ہو, لن ينقطع اجرها لأنه ليس شرطا ان تتمها, اس لیے کہ اللہ نے یہ شرط نہیں رکھی ہے کہ تم اس کو پورا کرو تو ہم ثواب دیں گے. اگر تم نے کام کو شروع کر دیا پورا نہیں کر سکے تو تمہیں پورا کرنے کا ثواب دے دیا گیا. اللہ فقط وقع اجرہ علی اللہ, اللہ کے اوپر اس کا وہ واقع ہو گیا اس لیے کہ وہ سفر ہجرت کو پورا نہیں کر سکا. اللہ نے فرمایا ہجرت کرنے کی نیت تو کی تھی, پورا کرنے کی نیت تو کی تھی, اگرچہ پورا نہیں کر سکا. اسی وجہ سے اگر کوئی عمل آپ شروع کرتے ہیں اور پورا نہیں کر سکے تو پورا ہونے کا اجر دے دیا گیا آپ کو, اس لیے کہ لیس شرطا ان تتمها, اللہ نے یہ شرط نہیں رکھی ہے کہ کام پورا کر دو گے تبھی میں دوں گا. ارے نیت کر لو, نیت خود ایک عمل ہے, اور آپ کا کام پورا نہیں تو آپ کے پورے کام کا بدلہ رب تعالیٰ دے دیتا. اللہ. اس کے بعد ایک بہت ہی عجیب و غریب بات کہی, کیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما. اور یہی بات آگے اسی پارے میں یوں کہی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا وغیرہ. تو ایک دفعہ یہ کہہ کر کہ اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا, اس کے بعد جس کو چاہے معاف کر دے. اس کے بعد کہا گیا کہ ومن یشرک باللہ فقد افتری, اور دوسری بار کہا گیا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. یہ تعبیر کیوں بدل گئی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہودیوں کے لیے کہا گیا اور دوسرا مشرکین کے لیے. یہودی شرک کرتے تھے جان بوجھ کر کے, اور مشرکین شرک کرتے تھے جہالت کی وجہ سے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں باتوں کو الگ الگ ذکر فرمایا کہ یہودی شرک کرتے جان بوجھ کر کے, اور یہ مشرکین جو شرک کرتے ہیں یہ جہالت کی بنا پر کرتے ہیں. تو جاہل کا گناہ اور عالم کا گناہ دونوں برابر نہیں ہیں. اور خطرناک بات جان کر کے کسی چیز کا انکار کرنا, اور وہ بھی شرک جیسی خطرناک چیز کرنا جان بوجھ کر. اس کے بعد کہا گیا جو آدمی اسلام لائے اسلم وجہ للہ وہ محسن, آدمی ایمان لائے اخلاص کے ساتھ, اخلاص ہو اور عمل اچھا ہو. دو باتیں آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, گمراہی کی دو ہی وجہ ہیں. آدمی گمراہ ہوا ہے یا تو اخلاص نہیں تھا, یا آدمی گمراہ ہوا اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا. یہ دو چیزیں ایک ساتھ بتا دی گئی کہ دنیا میں جتنی قومیں گمراہ ہوئی ہیں گمراہی کے دو ہی سبب ہیں, ایک تو اخلاص نہیں تھا اور دوسرے عمل صحیح نہیں تھا. عمل میں اخلاص ہونا اور عمل کو نبی کے طریقے پر کرنا, یہ دونوں چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تب تک آدمی کا عمل صحیح ہوگا, گمراہی رہے گا, گمراہی. اور ایک بڑی پیاری بات یہ فرمائی گئی کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. کوئی یہ کہے کہ منہج صحابہ پر تقریر کرنا ہے آپ کو, اور 3 سیکنڈ دیا جاتا ہے, 3 سیکنڈ میں آپ کو منہج صحابہ پر تقریر کرنی ہے, منٹ نہیں سیکنڈ, 3 سیکنڈ کے اندر منہج صحابہ پر تقریر کر لیجئے. بالکل
کیا ہے پڑھیے، وہ پڑھ لیجیے اتنا، آیت پڑھیں گے تو دیر ہو جائے گی، اس لیے کہ 3 ہی سیکنڈ ہے. تو آپ یہ کہیں کہ اتباع رسول بلا منہج صحابہ موجب ہلاکت ہے، ختم. اس لیے کہ یہ کہا گیا جو اللہ کے رسول سے مخالفت کرے اور مومنین یعنی صحابہ کے راستے پر نہ چلے تو پہلے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے، اتباع کی بات کہی گئی ہے، اور اس کے بعد مومنین کی اتباع یعنی صحابہ کرام کی اتباع. گویا نبی کی اتباع کو صحابہ کے منہج کے طریقے پر کیا جائے گا. اس کا مطلب اتباع رسول بلا منہج صحابہ موجب ہلاکت ہے. 3 سیکنڈ کے اندر منہج صحابہ پر تقریر ہو گئی. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ دنیا میں کوئی ایسا تاجر نہیں ہے جو اپنا مال وہاں لگائے جہاں اسے نفع ہونے کی امید نہ ہو. اگر وہ دیکھتا ہے کہ تھوڑا سا بھی نقصان ہوگا تجارت نہیں کرتا، برابر. لیکن شیطان کے راستے پر چلنے والا پیسہ لگا دیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہاں ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ آدمی وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. یہ ایسی تجارت ہے جس میں نفع ہی نہیں بلکہ راس مال بھی تباہ ہو جائے. 100% جس کے اندر تباہی ہو جس تجارت کے اندر وہ شیطان کے ساتھ ہے، اور 100% جہاں کامیابی ہے وہ اللہ کا طریقہ ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جہاں پوری کی پوری کامیابی ملے وہاں نہیں جاتا، شیطان کو اپنا دوست بنا دیتا ہے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اس کے بعد عورتوں کا مقام بتایا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں. بتایا گیا کہ مقام دیکھنا چاہتے ہو. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. یہ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے ہمارے نبی عورتوں کے بارے میں وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ فتویٰ کیا ہے. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہہ دیجئے کہ آپ فتویٰ نہیں دیں گے، اللہ ان کے بارے میں فتویٰ دے گا. بتائیے جن کے بارے میں اللہ مفتی ہو، اللہ فتویٰ دے، ان کے مقام کا کیا کہنا ہے. اللہ اکبر. اور بہت ساری پیاری باتیں کہی. کیا کہ بھئی عورتوں کو اگر شوہر کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو وہی يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ. بہت پیاری بات کہی. کیا اگر دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ غنی کر دے گا. اس پہ ایک مفسر نے بہت پیاری بات کہی کہ ہر مکروہ چیز کو، ہر تفریق کو، ہر افتراق کو ناپسندیدہ مت سمجھو. اس لیے کہ فقد یکون الفراق، کبھی کبھی ایسی تفریق ہوتی ہے بوابۃ الغنا، مالداری کا دروازہ بن جاتا ہے. افتراق جیسے اب ایک آدمی کا اپنی بیوی سے نہیں جم رہا ہے، اور بیوی بھی اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہے. اب کہتے ہیں کہ بھئی اگر دونوں کو ہٹا دیا جائے، الگ الگ کر دیا جائے تو عورت کے لیے تکلیف ہے. اللہ نے فتویٰ دیا، تکلیف کی کوئی بات نہیں. یغنی اللہ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر دونوں الگ ہو جائے، عورت شوہر سے الگ ہو جائے، یغنی اللہ کُلًّا مِنْ سَعَتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا. تو ہر افتراق ناپسندیدہ نہیں ہے. کوئی افتراق ایسا بھی ہوتا ہے جو بوابۃ الغنا ہوتا، اللہ اسے غنی کر دے گا. کوئی دوسرا شوہر مل جائے جو اس پہلے شوہر سے اچھا ہو، پیسے والا ہو، اور اچھے انداز سے اس کو رکھ سکے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فتویٰ ہے. بہت اچھے انداز سے پورا پڑھ جائیے آپ، اللہ نے کیا کیا عورتوں کے بارے میں کہا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو عورت اگر پسند نہیں ہے تو اسے طلاق دے دو، لٹکائے مت رکھو. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ طلاق نہیں دوں گا، لٹکائے رکھوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فتویٰ عورتوں کے تعلق سے دیا ہے. کون کہتا ہے کہ اسلام میں عورت کو کوئی مقام نہیں؟ کاش یہ پورا کا پورا رکوع پڑھ لیا جائے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیا ہے. تو بہت تعجب ہو.
امام جساس رازی نے ایک بڑی پیاری بات کہی ایک آیت کریمہ کی روشنی میں، کہا یبتغون عندہم العزہ، لوگ آج انسانوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں۔ امریکہ سے دوستی کر لو تمہاری عزت بڑھ جائے گی، فلاں صاحب سے دوستی کر لو عزت بڑھ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تمام کی تمام عزت اللہ کی، اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ اس پر امام جساس رازی نے تفسیرہ نقل کیا ہے حضرت ابو بکر کا، کیا؟ امام جساس رازی تفسیر کبیر کہ من اعتز بالعبید اذلہ اللہ، جو بندوں سے عزت طلب کرے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ گویا عزت اللہ کے پاس ہے۔ یہ پاکستان کے لیے لمحہ فکری ہے، یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ، ادھر دوستی کر لو بھائی امریکہ سے تو طاقتور ہو جاؤ گے، ایسا کرو گے، چین سے دوستی کر لو تو طاقتور ہو جاؤ گے۔ جو بندوں کے اوپر بھروسہ کر لے، بندوں سے عزت چاہے، اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ آگے بہت غور سے سنو، بہت پیاری بات کی ہے، منافقین کے حالت بیان کی کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى۔ منافق کافر ہے، اندر سے کافر ہے، نماز نہیں پڑھاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، برابر؟ تو نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں تو اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسا کہ تھکا ہوا اور کاہل آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں ان کو اچھا نہیں لگتا کھڑا ہونا۔ اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ بڑا پیارا کہ حین یرحل الحب من القلب یتساقل المرء اللقاء، جب محبوب کی محبت دل سے نکل جائے تو آدمی کو اس سے ملاقات بہت گرم ہوتی ہے۔ دیکھو آدمی اپنی بیوی سے اگر ناراض ہو جائے اور بیوی کے دل سے شوہر کی محبت نکل جائے، جیسے محبت دل سے نکلی، ایک دوسرے سے ملاقات کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافقین کو یہ جو نماز بھاری پڑ رہی ہے، چونکہ ان کے دلوں کے اندر تو اللہ کی محبت ہے یہ نہیں، اور جب دل سے محبت نکل جائے تو پھر آدمی کے اوپر بہت بھاری پڑتا ہے ملاقات کرنا۔ یہ بات بتائی گئی، اسی وجہ سے یہ قائد کھڑے رہتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور ذکر بھی کم کرتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ کعب احبار کا ایک قول اس کے اوپر ہے، کیا کہ من اکثر من ذکر اللہ بری من النفاق، جو آدمی اللہ کا ذکر کثرت سے کرے وہ نفاق سے بری ہے، اس لیے کہ یہ عادت منافقین کی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافقین اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ تو جو آدمی اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرے، من اکثر من ذکر اللہ بری من النفاق، جو آدمی اللہ کا ذکر کثرت سے کرے اللہ اس کو نفاق سے بری کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک ادب کا نقطہ ہے، عربی ادب کا، علماء حضرات نے تو دیکھیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے نچلے طبقے میں، طبقے کے لیے درک استعمال کیا گیا۔ درک ابن فارس کہتے ہیں کہ دو چیزیں، ایک درجات ایک ہے درکات۔ اگر سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی ہوں تو یہ درجات ہیں، اور سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی ہوں تو درکات ہیں۔ مومنوں کو درجات پر یعنی اوپر سیڑھیاں ہیں، اوپر چڑھتے چلے جاؤ، اور جہنمیوں کے لیے درکات ہیں، نیچے چلتے چلے جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ جنت اوپر ہے جہنم نیچے، اسی وجہ سے کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ درکات ان سیڑھیوں کو کہتے ہیں جو نیچے جا رہی ہوں، اور درجات ان سیڑھیوں کو کہتے ہیں جو اوپر جا رہی ہوں۔ تو مومنین درجات پر جاتے ہیں اور منافقین اور کافرین درکات کے اوپر، اسی وجہ سے یہاں درک استعمال کیا گیا، درجہ نہیں استعمال کیا گیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور اس پارے کی آخری آیت اتنی پیاری ہے، اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں تمہارے اوپر عذاب۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے تب تک اس کے اوپر عذاب نہیں آتا ہے، یہ بات معلوم ہوئی پہلے۔ اس کے بعد جو یہ کہا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا،
اللہ کو علم ہے. یہ علم لا کر کے کیا بتایا جا رہا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ آدمی، ہم جانتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں زبان سے میرا شکریہ ادا کرتے رہتے مگر دل کے اندر پوری ناشکری بھری ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ زبان سے کون شکریہ ادا کر رہا ہے اور اس کا دل ناشکریوں سے بھرا ہوتا ہے. کتنے بے توفیق لوگ ہیں اکثر کہ اللہ نے ان کو سب کچھ دے رکھا ہے لیکن کچھ جاؤ اللہ کے راستے میں لینے کے لیے تو مندی کا رونا روتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بڑی مندی اور گھر میں مندی کھاتے رہتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے ان کا، یہ معاملہ ہے کہ اللہ نے ان کو توفیق دے رکھی ہے مگر وہ لوگ مندی کا رونا، ارے بھائی کاروبار بالکل ٹھپ پڑا ہوا ہے حضرات اور بس ایسا ہے معاملہ. حالانکہ اللہ نے انہیں توفیق دی ہے مگر وہ رونا روتے رہتے ہیں، یہ شکر گزاری نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ایک بات اور کہا گیا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. اللہ نے کسی کو نعمت دی اگر آدمی حسد کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہودیوں نے صحابہ سے حسد کیا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ ہدایت یافتہ تھے. تو ہدایت یافتہ لوگوں سے ہدایت کی وجہ سے انہوں نے حسد کیا تو اللہ نے یہودیوں سے ہدایت چھین لی. پتہ یہ چلا کہ نعمت، جس نعمت کے اوپر آدمی حسد کرتا ہے اللہ اس کو وہ نعمت نہیں دیتا، وہ نعمت چھین لیتا. بہت خطرناک چیز، یہ بہت پیارا نکتہ ہے. یہ یہودیوں نے صحابہ کرام سے جو ہدایت یافتہ تھے ان کے ہدایت کی وجہ سے ان سے حسد کیا تو اللہ نے ان سے ہدایت چھین لی. اسی طرح آدمی کسی کی نعمت سے حسد کرتا ہے تو اس نعمت کو اللہ اسے چھین دیتا ہے. لہذا آدمی کو حسد سے بہت دور رہنا چاہیے اور حسد سے باز رہنا چاہیے. پارے کے اندر بڑے وسیع اور بہت دقیق مسائل ہیں. بعض مسئلے تو ایسے ہیں کہ ایک مسئلے کی ڈور کو اگر سلجھایا جائے تو جتنا ٹائم ابھی لگا ہے پورے پارے کے اوپر گزرنے پر اتنا ٹائم ایک آیت کی ڈور سمجھانے میں لگ جائے. تو یہ 5ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.